الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اس مبارک مجلس سے مجھے وہ زمانہ یاد آیا جو میں نے ہدایہ میں یہاں شب و روز گزارے، اور جو ایام یہاں گزارے آئی تھنک وہ اگر میں کہوں کہ زندگی کے بہترین سال تھے. جو سال دارالعلوم میں گزرا دور حدیث میں وہ بھی بہترین سال تھا، تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی. ایک بات جو میں تھوڑی سی آپ کو ایک بگ پکچر دکھانا چاہتا ہوں، اگر زوم آؤٹ ہو کے ہم دیکھیں تو ایک عجیب اس وقت ایک فنامنا وقوع پذیر ہو رہا ہے. آپ ذرا سا پیچھے چلے جائیں 80s میں اور 90s میں. تو ابھی میں مفتی ارشاد صاحب سے ہی بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا آپ جب بنوئی ٹاؤن میں پڑھ رہے تھے تو مدرسے کی انرولمنٹ میں کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جو مین سٹریم سوسائٹی سے آ رہے ہوتے تھے، شہروں سے آ رہے ہوتے تھے. اور نے ریکال کر کے کہا، اور بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ بہت اسمال پرسنٹیج ہوتی تھی. تبلیغ میں کوئی خاندان لگ گیا یا کسی کے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا دارالعلوم بنوئی ٹاؤن. ورنہ عمومی طور پہ ایک علماء کا خاندان تھا، تبلیغی حضرات تھے. مگر عام معاشرے سے ڈاکٹرز، انجینئرز، MBAs، چارٹ اکاؤنٹنٹس، ایگزیکٹوز، یہ حضرات، یہ خواتین، ان کو ہم نے نہیں دیکھا تھا مدرسے میں. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ابھی جو فاروق صاحب نے بتایا اور حضرات نے بتایا اور ہمارے سامنے جن کے نام آ رہے ہیں، تو ایک یعنی علم کی پینیٹریشن ہدایہ جیسے اداروں کے ذریعے سے مین سٹریم معاشرے میں ہو رہی ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جاپان میں خاتون نے درس نظامی مکمل کیا. ابھی مجھے پتہ چلا ایک اور ایگزیکٹو ہیں اسٹینڈرڈ چارٹ میں، خاتون پردہ کرتی ہیں اور وہ درس نظامی میں انرولڈ ہیں. تو ایک یہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ لیکن سائلنٹ ریولوشن اس وقت ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. اور یہ جتنا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. مجھے یاد ہے جب میں US میں تھا اور جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اور جب ہم سے عرب پوچھتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ امریکہ کا ساتھ کیوں دے رہا ہے، اور وہاں پہ پاکستانی بہت سارے ایسے ہوتے تھے جو سیکولر لبرل پاکستانیز تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ایکچولی جو جنرل مشرف نے کیا ہے وہ پاکستانی مین سٹریم معاشرے کی ہی چاہت ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ اگرچہ یہ بات بہت تکلیف دہ ہے لیکن یہ بات سچ ہے. مگر اب جو یہ آہستہ آہستہ کر کے ان اداروں کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے، آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک اللہ کا ہم جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. مگر اس کی ایک اگلی بات میں بات کروں گا کہ ایک چیز جس کی ابھی بھی کمی ہے، جس کا ویژن ہمیں بنانا ہے، کہ اب ہماری آئی تھنک کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایک سگنیفیکنٹ کلاؤڈ ہو گیا ہے پروفیشنلز کا، ایکیڈیمکس کا، بزنس مین کا، کہ جو اب اپنی اس محنت کو مدرسے سے نکال کے جس جس شعبے کے اندر وہ کام کرتے ہیں وہاں پر ان وحی کی برکات کو، ان قرآن کے علوم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جن سے انسان کی دنیا میں بھی برکت آتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے، اس کو کسی طرح سے عام کرنے کا ایک نظم بنائے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہم ایک پچھلے مارچ میں ایک سفر پہ تھے، مفتی زبیر عثمانی صاحب بھی ساتھ تھے. تو اس سفر کے اندر ایک مختلف ہم ایفرٹس کے بارے میں لرن کر رہے تھے کہ وہاں پہ دین کا کام کیسے ہوا. اب یہ ٹرکی جہاں پر ایک آہنی طور پہ ایک آئرن گرپ کے ساتھ سیکولرزم کا نفاذ کیا گیا تھا، اذان نہیں دے سکتے تھے، حجاب نہیں پہن سکتے تھے، دین کی بات نہیں کر سکتے تھے. تو اس زمانے میں جو اہل ایمان پروفیسرز تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ انہوں نے اپنا ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے، ایک اجتماع کرتے تھے، اور اس میں وہ کہتے تھے کس طرح سے کلاس روم کے اندر بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، بہت ہی سٹل طریقے سے، بہت ہی غیر محسوس انداز سے کس طرح سے فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، کاسمولوجی کے اندر ہم اللہ کو لا سکتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو لا سکتے ہیں. اس وقت ایک جو بہت بڑا کام ہو گیا ہے کہ ایک طرف یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں میری زندگی میں بھی، ایک طرف درس نظامی ہے، اس کے علوم ہے، دوسری طرف کنونشنل علوم ہیں، مینجمنٹ کے، سائیکالوجی کے، مارکیٹنگ کے، فائنانس کے. لیکن اب یہ جو انٹلیکچوئل طبقہ نکل رہا ہے، ان میں سے جو اکثر حضرات کے میں پروفائل دیکھ رہا تھا اور اس سے پہلے بھی جو گریجویٹس ہوئے ہیں، ان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کس طرح ان کا انٹر کنیکشن اور انٹر ریلیشن شپ ایسا بنائیں کہ غیر محسوس طور پہ ہم اپنی یونیورسٹیز کے اندر، اپنے اسکول کالجز کے اندر ایک سٹل طریقے سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی کو، ان کی سنتوں کو ایک ٹیسٹفل وے میں لے کر آئیں. اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ مین سٹریم طبقے میں، مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ بات تھی
کہ لمز میں جس وقت ہم اسلامک فائنانس کا کورس پڑھا رہے تھے تو ہمارا سلوگن یہ تھا کہ ہم وہی درس نظامی کا کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں لیکن اس کو شکاگو یونیورسٹی کی سٹائل میں پڑھا رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو بچے جب یہ دیکھتے تھے, یہ بڑا وہ طبقہ ہے جو ایلیٹ ہے پاکستان کی, لیکن اس کے باوجود جب وہ سنتے تھے انگریزی میں, وہ پورا لیکچر انگریزی میں ہو رہا ہے, لیکن جب وہ سنتے تھے کہ امام حنیفہ کے کیا آرگومنٹس ہیں اور امام شافعی کے کیا آرگومنٹس ہیں اور اس کا ریگر کیا ہے, اس میں عقلی دلائل کیا ہیں, اس میں نقلی دلائل کیا ہیں, تو وہ بچے جو بالکل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایلیٹ کراؤڈ ہے, برگر کلاس ہے, وہ بچیاں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ جن مولویوں کو ہم بالکل فارغ سمجھتے تھے ان کا اتنا پیچھے سے زبردست ایک ٹریڈیشن ہے. اور یہ بہت سارے ایسے ایلیٹ کے بچے تھے جنہوں نے اپنی ویلیوشنز میں لکھا کہ ان کورسز کے بعد جو لمز میں جب ہمارے کلاؤڈ تھا پروفیسرز پڑھاتے تھے, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی میں نماز پڑھی, اس سے پہلے ہم نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے اور یہ بہت بڑا ایک آئی تھنک ہدایہ اکیڈمی کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ ایسے لوگوں کو خاص طور پہ جتنا آئی تھنک پینیٹریشن اکیڈیمیا میں ہدایہ اکیڈمی کی ہے اتنی کسی اور ایسے ادارے کی نہیں ہے. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتے ہیں, استعداد دیتے ہیں, تو وہاں پہ ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں پہ مواخذہ بھی بڑا ہوتا ہے. اگر وہ دروازہ خدمت کا صرف چند لوگوں کے لیے کھلا ہے تو اس کو ہم مل کے, بس ایک چیز پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک چیز جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ ہم کبھی بھی امت کے بڑے بڑے مسائل پہ اور آگے کے بڑے بڑے ویژنز پہ, یہ جو انٹیلیجنشیا ہے ان علماء کے ساتھ, یہاں وائس چانسلرز بھی بیٹھے ہوئے تھے, علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹاپ علماء بھی بیٹھے ہیں, بینو ٹاؤن کے بھی بیٹھے ہیں, دارالعلوم کے بھی بیٹھے ہیں, تمام بڑے مدارس کے بیٹھے ہیں, لیکن ہم کبھی آپس میں بیٹھ کے امت کے آگے مستقبل کے بارے میں, اس کی تعلیم کے بارے میں, اس کے تزکیے کے بارے میں, اس کی آگے اصلاح کے بارے میں, کیا نظم ہونا چاہیے, کیا بڑی بڑی تھریٹس ہیں جو ہمیں اس وقت چیلنج کر رہی ہیں ہماری ایگزسٹنس مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر, اس کو بیٹھ کے ایک اجتماعیت کے ساتھ, ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ اس کو سالو کرنے والے بنے, اس کے اوپر اپنی جان لگانے بنے. یہ وہ مشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ملا ہے اور اس کی تکمیل ہمیں ہر طرح سے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی یہ محنت کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.